اس ایپیسوڈ کو دیکھنے سے پہلے اس واقعے کے ایپیسوڈ 1 کو ضرور دیکھیں جو کہ آئی بٹن میں اوپر موجود ہے تاکہ آپ کو اس واقعے کا ٹھیک طریقے سے سمجھ آ سکے۔ آلیان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دوبارہ اپنی پلکیں جھپکیں مگر پھر بھی وہ منظر نہ بدلا۔ یہ اس کی نظر کا دھوکہ نہ تھا بلکہ سچ میں اس لڑکی کے پیر ہی الٹے تھے۔ آلیان نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدلا اور سالن کی پلیٹ کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ یہ دیکھتے ہی دنگ رہ گیا کہ اس سالن میں انسانی انگلی پڑی ہوئی تھی۔ اسے اکائی آئی اور وہ جھٹکے سے اٹھا جس کی وجہ سے پلیٹ دور جا گری۔ تبھی اس لڑکی نے مڑ کر آلیان کو دیکھا اور پھر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے دھیرے دھیرے آلیان کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ آلیان نے دیکھا کہ اس لڑکی کا روپ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ اب نہ تو وہ خوبصورت مسکراہٹ تھی اور نہ ہی وہ گورا رنگ۔ اس لڑکی کے ناخن لمبے ہو گئے، آنکھوں کی جگہ عجیب سے کالے گڑھے نظر آنے لگے اور گال اس طریقے سے پچک گئے جیسے وہاں صرف ہڈیاں ہی ہوں، اور خوبصورتی سے بھیانک روپ دھار لیا۔ وہ منہ کھولے آلیان کی طرف بڑھ رہی تھی جس سے اس کے کالے ٹوٹے پھوٹے دانت نمایاں ہو رہے تھے۔ خوش آمدید میرے نئے شکار، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ آلیان کے اندر خوف کی ایک اور لہر دوڑ گئی اور وہ چڑیل اس کے قریب پہنچ چکی تھی اور اپنے ہاتھ آلیان کی طرف بڑھا ہی رہی تھی کہ بروقت اس کے دماغ نے کام کیا اور آلیان نے اس بلا کو زور سے دھکا دیا اور جلدی سے دروازے کی طرف لپکا۔ جھوپڑی سے باہر نکلتے ہی وہ پھر بھاگنے لگا اور ساتھ ہی اسے جھوپڑی سے ایک سیٹی نما چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ اتنی زیادہ تیز تھی کہ آلیان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مبادا اس کے کانوں کے پردے ہی نہ پھٹ جائیں۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا جا رہا تھا اور اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس شہر میں تو کوئی جنگل نہیں ہے، پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر یہ کون سی بھول بھلائیاں ہیں؟ وہ سوچ سوچ کے پاگل ہونے کو آیا تھا۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا اور رونا بھی کہ وہ کیوں اس یک بستہ رات میں نکلا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ چاند کی پہلی راتیں تھیں اور روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، اسی وجہ سے آلیان اندھیرے میں بمشکل آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ اب تک وہ اندھا دھند بھاگتا رہا مگر اب صحیح راستہ تلاش کرنا تھا۔ اچانک سے اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں موبائل ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے جیبوں کو ٹٹولا اور پھر موبائل نکال کر اس میں ٹارچ آن کر دی اور سڑک کی طرف نکلنے والا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ بلا شبہ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر پے در پے واقعات نے اس کے ذہن کو جیسے معوفی کر کے رکھ دیا ہو۔ وہ حیران تھا کہ آج کل کے زمانے میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اپنی سوچوں میں گم وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے درخت کے پاس کھڑے ایک گدھے پر پڑی جو کہ سر جھکا کے کھڑا ہوا تھا۔ چلو جی، اب اس بیچارے کو کون یہاں پر چھوڑ گیا؟ ایک کام کرتا ہوں، میں قریب جا کے دیکھتا ہوں، کیا پتا اس کا مالک یہیں کہیں ہو۔ آلیان سابقہ واقعات کو ذہن سے جھٹک کر اس گدھے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر اس نے اس پر ٹارچ ماری اور پھر اسے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کالے گدھے کے کان نیچے کو لٹک رہے تھے جبکہ اس کا سر درخت کے اونچے تنوں پر پہنچا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اسے 2 سیٹی نما چیخ دوبارہ سنائی دی جو کہ اس چڑیل کی تھی، اور دوسری طرف سے وہ آدمی آتا ہوا دکھائی دیا جس کے لمبے نوکیلے دانت دور سے ہی چمک رہے تھے، اور پھر وہ اپنی بھدی آواز میں مخاطب ہوا، یہ میرا شکار ہے، میں لایا ہوں اسے یہاں تک، تم دونوں اسے چھونے کی ہمت بھی نہ کرنا۔ تبھی وہ چڑیل اڑتی ہوئی کہیں سے آئی اور اس آدمی پر جھپٹ پڑی۔ وہ دونوں آپس میں گتم گتا ہو گئے جبکہ وہ گدھا اپنی سابقہ حالت میں موجود تھا۔ یہ سیاہ روح تھا، ایک ایسی مسخر مخلوق جو انسانوں کو دھوکہ دے کر خوش ہوتی ہے۔ یہ مخلوق کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے اور اپنا قدم اور حجم بھی مقابلے کی حد تک بڑھا سکتی ہے۔ آلیان پھٹی آنکھوں سے ان شیطان قوتوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی کہ وہ دونوں ان میں سے کسی ایک کا شکار ہونے والا ہے۔ ایک طرف وہ مرد تھا جو اس کے خون کا پیاسا تھا، تو دوسری طرف چڑیل تھی۔ آلیان نے بچپن میں سنا تھا کہ چڑیلیں انسانوں کا دل اور کلیجہ بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ یہ سب سوچ سوچ کر ہی اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں ان شیطانی قوتوں کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے سرکنے لگا۔ اسے اب یہاں سے بھاگنا تھا۔
वो आदमी और चुड़ैल एक दूसरे को उठा उठा कर फेंक रहे थे, जबकि स्याह रो वो गधा हर चीज से बेनियाज खड़ा था। आलियान ने मौका गनीमत जाना और एकदम मुड़कर भागना शुरू कर दिया। वो जितना तेज भाग सकता था भाग रहा था। कभी कभी पीछे मुड़कर भी देख रहा था कि कहीं वो शैतानी कुव्वतें उसका ताक़ुब तो नहीं कर रही। रास्ते में उसे काफी ठोकरें भी लगी, मगर वो नहीं रुका। आलियान को भागते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके थे। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी पसलियां टूटकर बाहर आ जाएंगी। वो अपनी गली की मरकजी सड़क पर पहुंच चुका था और लंबे लंबे सांस ले रहा था। तभी ठक की आवाज आई। आलियान ने इधर उधर देखा। वो एक बिल्ली थी जो गाड़ी के बोनट पर कूदी थी। आलियान इस कदर डर चुका था कि अब उसे बिल्ली से भी खौफ आ रहा था। वो गिरता पड़ता अपने घर तक पहुंचा और धड़धड़ाकर दरवाजा बजाने लगा और साथ साथ पीछे भी मुड़कर देख रहा था। फजर का वक्त हो रहा था। अम्मा जाग चुकी थी और नमाज की तैयारी कर रही थी। जब उन्हें दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनाई दी तो वो उस तरफ मुतवज्जह हुई। ये आलियान ही होगा, एक तो इस लड़के को आराम नहीं है। ये कहते साथ ही वो दरवाजा खोलने को आगे बढ़ी। दरवाजा खोलकर जब अम्मा ने सामने देखा तो इनके दिल को कुछ हुआ। आलियान की हालत गैर हो रही थी। उसके सारे कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे और चेहरे पर जगह जगह खराशें थी। अम्मा, अम्मा मुझे बचा लो, वो आदमी मेरा खून पी लेगा और वो चुड़ैल मेरा दिल चबा जाएगी। वो खौफ से कांपते हुए बोले जा रहा था। अम्मा ने देखा कि वो बुखार से तप रहा है। वो आलियान को कंधे से थामे कमरे में ले गई और आराम से बिस्तर पे लेटा दिया। वो खौफजदा नज़रों से अतराफ का जायजा ले रहा था और फिर अम्मा का हाथ पकड़कर कहने लगा, अम्मा तू यहीं बैठे रहना मेरे पास, मुझे अकेला मत छोड़ना। और फिर वो बेहोश हो गया और उसकी आवाज़ कपकपाहट में वाज़ेह थी, जो अम्मा ने महसूस की लेकिन उन्हें समझ ना आई। काफ़ी दिन तक उसे बुखार रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत संभलने लगी। सब ने बहुत ज़्यादा कुरेदा कि आखिर उस रात हुआ क्या था, मगर वो जवाब देने के बजाय उन्हें यकटक देखने लगता। जिंदगी अब अपने मामूल पर आ चुकी थी, मगर आलियान आज तक उस खौफनाक रात को फरामोश नहीं कर सका था। वो अक्सर रातों को डर कर उठ जाता और फिर अपने इर्द गिर्द घूरने लगता। और इसी के साथ ही ये वाक़या यहीं पर तमाम होता है। उम्मीद है कि आपको इस कहानी का सिलसिला पसंद आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को।